ایک میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روئے کہ میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، میں نے کر دیا ہے گناہ۔ صحابہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے گھر سے رات کو ایسے آواز آتی تھی جیسے بکرا ذبح ہو رہا ہے، اتنی چیخیں مار کے روتا تھا روز۔ فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈوں میں پلے ہوئے پاکستانی لڑکے ہیں، خون و خون گھراتے تھے، ان کی بیویوں نے ایسا کوئی شہزادے سلیم پالنے شروع کیے ہیں، بال نہ بس ٹچ نہ ہو جائے، کوئی زخم نہ آ جائے اس میرے بچے کو، ایسے یہ شجاعت اس کے سب سے بڑی شجاعت یہ ہوتی ہے میں اپنے آپ کو اپنے ہی کٹہرے میں کھڑا ہو کے اپنے ہی اوپر انصاف کر کے سزا دے سکوں۔ سب سے بڑی عدالت شجاعت یہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے آگے اپنی فلم کے تو ہیرو بنے ہوئے ہیں نا ہم سارے، ایک میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روئے کہ میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، میں نے کر دیا ہے گناہ، اور اس لیول پہ نادم ہو کہ زمین پھٹ جائے اس کے سامنے۔ ہمیں ہمت نہیں ہے، یہ شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ماؤں اور باپوں کو اپنے بیٹوں کی چیخوں کی کمروں میں آوازیں آ رہی ہوں کہ اپنے پہ رو رہا ہے بیٹھ کے۔ یہ ہوتی ہے عدالت جو اصل میں کھڑی کرتا ہے انسان اپنی شجاعت کے بنا پہ۔ یہ ایموشنل کریج جو ہے نا یہ مسلمان سے چھین لی گئی ہے۔ جسٹیفائی کرتے ہیں ہم اپنے سنز کو، کیوں؟ ماں باپ نے بچپن سے الاؤ کر دیا تھا جسٹیفیکیشن، عدالت کھڑی نہیں کی۔ عدالت کھڑی کرو گے تو سزائیں ملیں گی۔ جب ایک فرد اپنے آپ کو سزا دینے سے کتراتا ہو، وہ کیا نواز شریف زرداری کو سزائیں دے گا؟ جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں عدالت میں کھڑا کر اپنی عدالت میں، اس کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی زبان نکال کے زرداری کو چور بول دے نواز شریف کو۔ یہ تزکیہ اپنے اوپر کریں، یاد رکھیے گا۔ صحابہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے گھر سے رات کو ایسے آواز آتی تھی جیسے بکرا ذبح ہو رہا ہے، اتنی چیخیں مار کے روتا تھا روز۔ ایسے نہیں بچے علی اور عمر بننے۔ یہ عدالتیں، یہ شجاعتیں کوئی راکٹ سائنس، کوئی بڑی پی ایچ ڈی ڈگری نہیں بتا رہا ہوں، ہر ماں باپ، ان پڑھ ماں باپ کر سکتے ہیں کام بغیر پیسوں کے۔ 1 روپیہ نہیں لگتا اس کام میں جو میں نے بتایا، مگر ہم نے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ میں خود 2 نمبر ثابت ہو جاؤں گا اپنے بچوں کے سامنے۔ مجھے اس عدالت سے ڈر لگ رہا ہے جب میرا بیٹا کہے گا صحیح غلط کے بعد تو سب سے بڑا ابو جہل تو ہے۔ وہ ہیرو نہیں ٹوٹ رہا میرے سے جو میں نے فیک بنایا ہوا اپنے بچے کے سامنے۔ یہ ہے وہ عدالت جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے شجاعت دو گے تو وہ عدالت لگائے گا نا۔ وہ پاگل ہے صداقت کی طرف جائے، اس میں طاقت ہی نہیں۔ صداقت تو بہت ہمت مانگتی ہے۔ سچ بولنا آسان کام ہے، 100 کام ہوتے ہیں جھوٹ سے، مانے تو صحیح۔ آدھی سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں ہم، ایسے کام ہوتے ہیں جھوٹ سے۔ تو اب تو سچی بات کوئی لطف دیتی ہی نہیں، جھوٹ میں یاروں کو کچھ ایسی مہارت ہو گئی۔ اب مجھے بندہ فیک لگتا ہے جو سچ بول رہا ہو، اب تو آرٹ ہونی چاہیے، اس سے بھی آگے کے جھوٹ بولنے کی ٹیکنیک سکھا۔ ہم اس لیول پہ جا چکے ہیں، جھوٹ میں ہم ہیومر بھی ڈھونڈتے ہیں اب تو صداقت بہت ہمت کی بات ہے۔ سچ بولنا اب ہمت کی بات، تو ہمت پہلے ڈالیں گے تو سچ بعد میں آئے گا نا۔ اٹس اے بایولوجیکل فزیولوجیکل پروسیس جس سے میں آپ کو گزارنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور تھوڑے سے غوطے لگوائیں، رگڑا دیں بچوں کو، اسپیشلی امیاں۔ آپ سے تو سڑک نہیں کراس کروائی جا رہی اپنے بیٹوں سے، موبائل دے دے کے فون پہ بیٹا وہاں پہنچ گئے، اسکول پہنچ گئے۔ اب پوچھیں ذرا اپنے ہسبینڈ سے اور ان کے باپوں سے، 35 میل جاتے تھے، ماؤں کو بچے کا نام بھول جاتا تھا جب گھر واپس آتا تھا۔ فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈوں میں پلے ہوئے پاکستانی لڑکے ہیں، خون و خون گھراتے تھے، ان کی بیویوں نے ایسا کوئی شہزادے سلیم پالنے شروع کیے ہیں، بال نہ بس ٹچ نہ ہو جائے، کوئی زخم نہ آ جائے اس میرے بچے کو، ایسے یہ شجاعت۔ اس کے پلے اسٹیشن پہ فٹ بال کھیلنے سے نہیں شجاعت آنی، سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو ذرا ہوا لگوائیں، اسپیشلی لڑکوں کو رگڑا دیں سر۔ 12-13 سال کے بعد نخرہ بند، پراپر ریجیمنٹیشن ٹریننگ ہونی چاہیے، جیسے آرمی کے کیمپ میں گئے اور ایمائیں کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں بیویاں آ جاتی ہیں ٹسوے باتی بھی۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، بزدل مائیں ڈرپوک بچے پیدا کرتی۔ اسلام سب سے پہلے آ کے آپ کا سب سے بڑا بت توڑ دیتا ہے، کیونکہ اسلام حق کی فکر ہے،
حق کی فکر کا مطلب پتہ نا، سوچ ہے، فکر سوچ، پورا آئیڈیالوجی ہے اسلام. تو جیسے ہی ایک آئیڈیالوجی انسٹال کریں گے تو پرانی آئیڈیالوجی کے خلاف اضطراب آنا سب سے پہلا کام ہوتا ہے. آپ کو اور میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ پرانی آئیڈیالوجی ٹوٹے. وہ کہیں سے تو آ رہی ہے، جس سے بھی آ رہی ہے، امی ابو سے نہیں بھی آ رہی کہیں، تو وہاں پہ وہ بت ٹوٹے گا. تو وہ بت نہیں ٹوٹ رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ بت ٹوٹ رہا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں اس وقت. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. جب تک وہ اپلیکیشن فیز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سب سے پہلے تو گھر والے چیلنج کرنے پڑیں گے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو گھر سے نکال دیں گے. یہ تو ایک 8 چیزیں وہ بتاتے ہیں لڑکے لڑکیاں بھی، جو کہ ایگزیکٹ اسی سیکوینس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہیں. گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے خلاف رہتے ہیں، پیسے، پیار محبت سب چھن جاتا ہے، بلکہ جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. جی ہاں، ایسے یہ اللہ کی سنت ہے. انسانوں کے جتھوں نے ایسے بہیو کرنا ہوتا ہے. جب ایک 360 بتوں کا ایک مجمع ایک چھوٹا سا لڑکا آ کے اپنے گھر میں توڑنا شروع کر دے، سمجھ لیں، اپنے ہی گھر کا بچہ آ کے اپنے گھر کے بت توڑتا ہے تو غدر تو مچے گا. آپ کی بات کر رہا ہوں میں، ایون تو آپ نے سمجھا تھا میں نبی اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہر گھر میں ایسے ہوگا. السلام علیکم. جس میں فیصل عمران، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ آفٹر افیکٹ آف سن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سیلف ریفلیکشن کے بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے ریپینٹنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اتنا زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے. ایک مسلمان کی بات کی جائے، اتنا زیادہ وہ گلٹی فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس فیز سے گزارتا ہے کہ جس میں پوری کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا گناہ وہ معاف کر دیتے ہیں. اتنی زیادہ اس کو وہ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کو گلٹ ہوتا ہے کہ یہ میں نے گناہ کر دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا. اگر ہمیں تھوڑا سا ایک وہ سٹیٹس مل جائے تو ہم دوسروں کو رگڑا دینے میں یا ان کو ڈی گریڈ فیل کروانے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. اور کارپوریٹ سیکٹرز کی بات کی جائے، ایون کہ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی جائے، جس کا جہاں پہ کوئی ہاتھ بنتا ہے وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے مس یوز کرتا ہے اور دوسروں کو وہ ذلیل کرتا ہے، اور اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اور میں نے اس کو لوگوں کے فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے. وہ اس کو اس لیے یوز کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے، مجھے میری محنت کا پھل ملا اور بس میں نے اس کو اپنے لیے ہی یوٹیلائز کرنا ہے. دیکھ لیں، جب اس طرح کے مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو بڑا سٹیٹس دے دیا جائے تو وہ سوسائٹی کس ٹریک پہ چلنا سٹارٹ کر دیتی. اور اللہ تو خود یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں. اللہ اپنے بندے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ آ کے مجھ سے توبہ کرے گا. نو میٹر کہ آپ کا گناہ کتنا بڑا ہے، نو میٹر کہ آپ نے کیا کیا ہے، ایک سچے دل سے توبہ کرے اور اس گناہ پہ کبھی یہ نہ فیل کیا کریں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہوا ہے، میں کیسے اللہ کی طرف جاؤں. دیکھیے، اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ آپ کی ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہوتی ہے کہ ایک میرا بھولا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس آ رہا ہے اور سچے دل سے توبہ کر رہا ہے. اور جب بھی آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ایون کہ آپ کو جتنا مرضی بڑا گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو دوسری بات ہے شیخ اس ویڈیو میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا ٹف ٹائم سے بھی گزاریں. دیکھیں، اگر آپ ان کو برگر ٹائپ رہنے دیں گے تو پھر دیکھ لیں کہ وہ سوسائٹی میں کس طرح سروائیو کریں گے. ہر جگہ پہ ماں باپ تو نہیں نہ آ سکتے ہیں. اگر آپ بچے کو بچپن والی فیز سے تھوڑا اسٹرکٹلی اس کو ڈیل کریں گے، اس کو ٹریٹ کریں گے، تو وہ اچھے طریقے سے سب چیزوں کو اپنی لائف میں ڈیل کر سکے گا. وہ سروائیول موڈ میں آ جائے گا ڈیپینڈنٹ موڈ سے. تو اس موڈ کو چینج کرنے کے لیے بچپن سے اسپیشلی اگر ماں باپ کی بات کی جائے، ان کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس لیول کی ٹریننگ دے کہ اگر آپ کو اسکپ کر دیا جائے ان کی لائف سے تو وہ پھر بھی اچھے طریقے سے لائف کو سروائیو کر سکیں اور ایک اچھا مسلمان بن سکے، ایک اچھا انسان بن سکیں.